ہم اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کی طرف سے جارڈن کے زیارتی سفر پر جا رہے ہیں اور اس وقت ہمارا 46 مومنین کا گروپ جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر موجود ہے اور جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات سے گزرتے ہوئے وہ چیک ان کی طرف جو ہے روانہ ہو رہا ہے۔ ہماری پوری ڈائسس کے لیے ہماری دعائیں، بائبل کمیشن کے لیے ہماری دعائیں ہیں جن کے تواسط سے ہم جو ہیں وہ اردن کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کی 75 سالہ جبلی کے مبارک موقع پر فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد بشپ آف اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کی قیادت میں اردن کے ملک میں موجود مقدس مقامات کی زیارت کے لیے ڈائسس کی سطح پر 7 روزہ زیارتی دورہ کا اہتمام کیا گیا۔ فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی قیادت میں اس دورے کا مقصد مومنین میں مقدس مقامات کی روحانیت اور اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اور ان میں اس بیداری کو پیدا کرنا ہے کہ بائبل مقدس میں ان سچائیوں کے بارے میں جان سکیں، دریافت کر سکیں اور ان مقدس مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں جہاں پر انبیاء کرام اور خداوند یسوع مسیح نے ہمارے منصوبہ نجات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ پاکستان کیتھولک بائبل کمیشن کے ایگزیکٹو سیکرٹری ریورنڈ فادر ایمینول آسی نے اردن کے مقدس مقامات کی زیارت کے اس ٹور کو آرگنائز کرنے میں ہماری مدد اور رہنمائی کی۔ یہ ٹور 6 راتوں اور 7 دنوں پر مشتمل تھا جس میں ڈائسس سے تقریباً 46 لوگوں نے شرکت کی، جن میں آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد، ریورنڈ فادر ایمینول یوسف مانی، ریورنڈ فادر ایمینول آسی، ریورنڈ فادر اینتھن الیاس، ریورنڈ فادر کاشف جمیل، اساتذہ کرام، اسکول پرنسپل، بزرگ، نوجوان اور بچے شامل تھے۔ اس دوران فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے خداوند کے حضور یوخرستی قربانی گزرانی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ ان کے ہمراہ دیگر کاہن صاحبان نے معاونت کی۔ ان مقدس مقامات کی زیارت کے موقع پر ہر روز دیگر کاہن صاحبان میں سے ایک کاہن یوخرستی قربانی گزرانے میں قیادت کرتا اور ان کے ساتھ دیگر کاہن صاحبان اور بشپ جی معاونت کرتے تاکہ روحانی خوراک کے ساتھ تمام لوگ سیر ہو سکیں اور خداوند کی حضوری کا تجربہ کرتے ہوئے ان مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں۔ اردن میں موجود مقدس مقامات میں عمان کا شہر، ناصرت کی مقدسہ مریم کا گرجا گھر، یعقوب کی گھاٹی، جلیل کی جھیل کا نظارہ، خدام یسوع مسیح کی غار، الیاس نبی کی پہاڑی، آور لیڈی آف ماؤنٹ اینچرا، یوحنا استباغی کی شہادت کی جگہ، نبو کا پہاڑ، سینٹ جارج چرچ مدابہ، اردن میں شہیدوں کا چرچ، ارنون کی وادی، یوشوا نبی کا مقبرہ، ایوب نبی کی یادگار، درہ اردن جہاں پر خدام یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا، بحیرہ مردار، دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک پیترا کا مقام، ماریبا کا چشمہ جہاں سے اسرائیل کو پانی مہیا کیا گیا۔ ان مقامات پر زیارت کرتے ہوئے فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بشپ جی، ہم جیسے ڈائسس کی جبلی کے حوالے سے یہ جو آپ کی قیادت میں جارڈن کا یہ جو ٹرپ جو ہے اور بائبل کمیشن کی وساطت سے یہ آرگنائز کیا گیا، آپ اس کے موقع پر ہمارے ڈائسس کے تمام لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے کہ جب آپ جارڈن اور اسرائیل اور سیریا کے بارڈر پر کھڑے ہیں اور آپ کے پیچھے جناصرت کی جھیل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ ہم سب سے پہلے خدا کے شکر گزار ہیں جس نے ہماری ڈائسس کو یہ جبلی کا سال عطا کیا ہے، اور جہاں بہت سے پروگرام منعقد ہوئے ہیں ڈائسس میں اور ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں جو ہے اردن کے ملک کے مقدس مقامات کی زیارت کا پروگرام بھی ترتیب پایا، اور ہم شکر گزار ہیں فادر ایمانویل آسی کے، بائبل کمیشن کے، جن کی تواسط سے ہماری ڈائسس کے زائرین جو ہیں ان کے لیے ممکن ہوا کہ ہم یہاں آ کر مقدس سرزمین کی زیارت کر سکیں۔ تو ہمارے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت مقدس
اور پاک تجربہ ہے کہ وہ ان جگہوں پر آئے ہیں جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی آتے رہے، شاگرد بھی آتے رہے اور یہاں پر دعا کرتے رہے، موعظے کرتے رہے اور واپس گلیل کی جھیل پر جا کر لوگوں کو خدا کا کلام سناتے رہے۔ اس مقدس زیارت کے وسیلے سے بھی ہم خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں اپنے ملک میں اور اپنے شہروں میں، اپنے گلی محلوں میں اور اپنی ڈائسس میں، اور جبلی کے موقع پر ہم خدا کے شکر گزار ہیں، ان مشنریوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ملک میں اور ڈائسس میں کام کیا، فادر صاحبان، سسٹر صاحبات، مبشران انجیل اور تمام مومنین جو آج بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ مذہبی کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور ڈائسس کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ قلعہ مقابر پر کھڑے ہیں، جیسا بشپ صاحب نے اپنی دعا کے دوران بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ قلعہ ہے جہاں پر جو ہے یوحنا اصطباغی کا سر قلم کیا گیا، انہوں نے شہادت نوش کی۔ تو آئے بشپ صاحب کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ مزید اس جگہ کے بارے میں اور یوحنا اصطباغی کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں۔ یوحنا اصطباغی کی زندگی کو ہم جانتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا پیش رو تھا اور زکریا اور الزبات کی وساطت سے اس دنیا میں آیا اور اس نے جو ہے خداوند کی راہ کو تیار کیا۔ لوگ اسے مسیحا تصور کرتے تھے مگر اس نے سچ کہا کہ میں مسیحا نہیں، میرے بعد جو آتا ہے وہ مسیحا ہے، اور وہ اس کی گواہی اپنی زندگی میں دیتا رہا۔ اس کی زندگی بالکل سادہ تھی اور وہ سادگی کے ساتھ مسیح یسوع کا پرچار کرتا تھا اور مسیح یسوع نے اس سے بپتسمہ لیا۔ ریورنڈ فادر ایمینول آسی جنہوں نے اس زیارتی دورہ کا اہتمام کیا، انہوں نے بھی اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈائسس کی جبلی کے موقع پر مبارکباد پیش کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اپنی ڈائسس جو ہے اپنے 75 سالہ جبلی منا رہی ہے، تو اس حوالے سے یہ زیارت کا اور یہ ہماری جبلی کے ساتھ یہ کیا کنیکشن ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کو کہ انہوں نے یہ اپنی جبلی کے 75 سالہ جبلی کے موقع پر زیارت کا اہتمام کیا۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں تقدس مآب آرچ بشپ ڈاکٹر بشپ جوزف ارشد کو اور فادر اینتن کو اور سب فادروں کو جن کی کوششوں سے یہ جبلی میں زیارت کا انتظام ہوا اور انعقاد ہوا۔ میں کئی بار یہاں آیا ہوں لیکن یہ پہلی نوعیت کا زائرین کا گروپ ہے کہ ایک ہی ڈائسس سے اور جبلی کے موقع پر یہ زیارت کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس میں بہت سارے خاندان ہیں۔ اس زائرین کا مزاج جو ہے بڑا خاندانی ہے اور ڈائسس کا پاسبانی خاندان بھی ہے۔ تو جہاں تک جبلی اور زیارت کا تعلق ہے، یہ پرانے عہد نامے سے عہد نامہ عتیق سے چلا آتا ہے۔ کوئی بھی جبلی ہو، 25 سال کی ہو، 50 سالہ کی ہو، کائن بننے کی ہو، راہبہ بننے کی ہو، شادی کی ازدواجی زندگی کی ہو، اس کے ساتھ زیارت کا گہرا تعلق ہے۔ زیارت کی ایک اپنی برکات ہے۔ پرانے عہد نامے میں 3 عیدیں تھیں جو زیارت کی عیدیں ہوتی تھیں، عید خمسین، پہلے ایسٹر، عید فصح، پھر خمسین، پھر عید خیام، جن میں سب لوگوں کو اسپیشلی مردوں کو زیارت کے لیے کہا جاتا تھا، ایک فرض ہوتا تھا۔ جبکہ ریورنڈ فادر اینتھن الیاس نے ان مقامات کو ویڈیو کی صورت میں کیپچر کیا۔ یہ وہ تمام مقدس مقامات ہیں جن کا ذکر بائبل مقدس بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے، اور یہی پر ہمارے آباء و اجداد خدا کے ساتھ باتیں کرتے رہے اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے خداوند میں آگے بڑھتے رہیں۔ مقدس مقامات کی زیارت کرنا خداوند سے براہ راست ملاقات کرنے کے مترادف ہے، خدا کے جلال اور قدرت کا تجربہ کرنا ہے، خدا کی حضوری میں ٹھہرنے اور اس سے باتیں کرنا ہے۔ آئیے آپ سب کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی ان مقدس مقامات کی زیارت کر کے بائبل مقدس کی ان سچائیوں کو جانیں جن کا ذکر خداوند نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے۔
Ave Maria Catholic TV reporting point.